زبان و دل محمد کے ہیں، جان و تن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. زبان و دل محمد کے ہیں، جان و تن محمد کا. قلم قرطاس لفظ و حرف فکر و فن محمد کا. جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی. جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہما اقسام کے گل ہیں، یہ ہے گلشن محمد کا. غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو. غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو. نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا. مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا. خدا کا بندہ بننا ہے تو بن پہلے محمد کا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد نبی کی نبی کی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضرات علماء کرام، خاص طور پر ادارہ عبداللہ ابن مسعود کے ذمہ دار محترم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب زیدہ مجدہم کی جن کی دعوت پر آپ کے اس ادارے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. Subscribe to my channel. دعا ہے And کہ also اللہ press رب this bell العزت icon. اس ادارے کو ہمارا جہد ترقی عطا فرمائے. ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. معاونین، مخلصین اور ادارے کے ذمہ دار محترم کہ سایہ عاطفت کو عافیت کے ساتھ تادیر قائم رکھے. شاعر نے کہا ہے دور میں ساغر رہے ساغر میں پیمانہ رہے. دور میں ساغر رہے ساغر میں پیمانہ رہے. میں کشوں کے سر پہ یارب پیر میں خانہ رہے. حضرات گرامی، کافی دیر سے آپ حضرات قیمتی خطاب سن رہے تھے. ہمارے برادر عالی مقام حضرت اقدس مولانا محمد صادق صاحب زیدہ مجدہم کا بڑا ایمان افروز خطاب آپ نے سماعت فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موقع ہے حفظ قرآن کی تکمیل کا. اور دوسرا موقع ہے مسجد کی بنیاد اور تعمیر کا. آج یہ دونوں نسبتیں جمع ہو گئی. کتاب خدا کی نسبت بھی ہے اور خانہ خدا کی بھی نسبت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نسبت کسی چیز کی بلند ہوتی ہے تو اس نسبت سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے اندر بلندی آ جایا کرتی. ہر چیز کے اندر بلندی آ جایا کرتی. ہم اور آپ کتنا ہی قیمتی کپڑا پہن لیں لیکن ہماری نظروں میں ہمارے قیمتی کپڑے کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت قرآن کریم کے اس جزدان کی ہے جو قرآن کریم کی ذات سے اس سے وابستہ. آپ دیکھیے اگر آپ مسجد میں جائیں اور آپ کو کہیں پرانا غلاف نظر آ جائے تو آپ سارا کام چھوڑ کر کے اس غلاف کو جھاڑتے ہیں. بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ اسے الماری میں رکھتے ہیں. اگر کوئی پوچھنے والا یہ پوچھ لے کہ صاحب آپ تو اس سے زیادہ قیمتی کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن آپ اس کا اتنا احترام نہیں کرتے، آخر اس جزدان کا آپ نے اتنا احترام کیوں کیا؟
تو ہر مسلمان کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارے جسم کا کپڑا قیمتی ضرور ہے، لیکن جو نسبت اس جلدان کو حاصل ہے وہ اس کپڑے کو حاصل نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا، جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا، جس شب میں قرآن آیا وہ شبینہ افضل ہو گیا، اور جن سینوں میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا۔ اگر ہم بلند ہونا چاہتے ہیں، آپ بلند ہونا چاہتے ہیں، قوم بلند ہونا چاہتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے عمل میں قرآن آئے، ہمارے کردار میں قرآن آئے، ہمارے اخلاق میں قرآن آئے، ہماری نشست و برخاست میں قرآن آئے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہہ لیجیے کہ ہماری زندگی اگر قرآن کے رنگ میں رنگ جائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی اور فضیلت مومن بندے کو حاصل نہیں ہو۔ قابل مبارکباد ہیں یہ بچے، ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے بہنیں، ان کے اساتذہ اور آپ سب حضرات جن کے تعاون سے یہ حفاظ کرام کی آج جماعت تیار ہوئی ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بشارت دے دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں تجوید کے اندر، اس کی معنی اور تفسیر کے اندر، اس کی تجوید اور ترتیل کے اندر جو مومن بندہ ماہر ہو جائے، قیامت کے دن اس کا حشر، قیامت کے دن اس کی مصاحبت ہوگی ان فرشتوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے ہی معزز اور مکرم۔ اور ایک روایت میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ فرمایا آقا نامدار تاجدار بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے لطف نے بوسے میری زبان کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان قرآن کو حفظ کر لے، اسے یاد کر لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی بھی روشنی سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگی، اور وہ سورج تمہارے گھر میں ہو تو اس کی روشنی کا آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر وہ گھر روشن ہوگا۔ اس کے والدین کے سروں کے اوپر دیا جانے والا تاج اتنا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر کے روشن ہوگا۔ یہ قدر و قیمت، یہ احساس و اکرام اللہ رب العزت نے تو ان بچوں کے والدین کو دی ہے، اور فرمایا ان بچوں کے بارے میں، ان انسانوں کے بارے میں خود تم تصور کر لو کہ جب اس کے والدین کا یہ احساس و اکرام ہے تو ان کا کتنا بڑا احساس و اکرام اللہ رب العزت کو۔ اس لیے یہ موقع بالیقین اور بالحقیقت ہمارے لیے خوشی کا بھی ہے، مسرت کا بھی ہے، شادمانی کا بھی ہے، مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج اس چھوٹی سی اور بابرکت مجلس کے اندر اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں۔ یہ موقع شعور کا بھی ہے اور احساس کا بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے کہیں ہمارے اندر کوتاہیاں تو نہیں پیدا ہو رہی۔ اگر کوتاہیاں پیدا ہو رہی ہے تو ہم ان کوتاہیوں کی تلافی کریں۔ اس لیے کہ یہ کتاب جو اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا کی گئی ہے، یہ وہ صحیفہ ہے جو صرف کتاب تلاوت ہی نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ھذا القرآن
احب الی اللہ من السماوات السبع والارضین السبع ومن فیہن، کہ یہ کتاب ہدایت اللہ رب العزت کے نزدیک ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور ان کے درمیان پائی جانے والی جتنی مخلوق ہے ان سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کتاب مقدس اور محبوب ہے۔ اور بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، لیکن آپ کو معلوم ہوگا یہ واحد کتاب ہے، یہ آسمانی واحد کتاب ہے جس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس کتاب کو نازل کیا اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، اور اس کے بعد سمائے دنیا سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس طریقے سے اس کتاب کا نزول 2 مرتبہ ہوا، اور تمام آسمانی کتابوں میں اس کتاب کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی۔ اس کتاب سے ہمارا اور آپ کا اٹوٹ رشتہ ہے، اور اس رشتے کو مستحکم اور باقی رکھنا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے ہمارا رشتہ تلاوت کا بھی ہے، اس کتاب ہدایت سے ہمارا رشتہ تعلیم کا بھی ہے، اس کتاب ہدایت سے ہمارا رشتہ تفہیم و تشریح کا بھی ہے، اس کتاب ہدایت سے ہمارا رشتہ نشر و اشاعت کا بھی ہے، اس کتاب سے ہمارا رشتہ عقیدے اور عمل کا بھی ہے، اور اس کتاب ہدایت سے ہمارا رشتہ تبلیغ کا بھی ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے ہمیں اس کتاب ہدایت سے جڑنا ہے انشاءاللہ۔ یہ مجلسیں اس لیے نہیں ہوتی، یہ خاص موقعوں کے اوپر یہ نسبت اور اس نسبت کے واسطے سے ان مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے تاکہ ہم ذرا سا غور کریں۔ ابھی مولانا محترم حضرت مولانا خالد صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں اسی اشارے کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے گویا دعوت دینا چاہتا ہوں اس بات کی کہ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام پہلوؤں سے ہمارا رشتہ ہے کہ نہیں ہے اس قرآن کریم۔ آج کی جو صورتحال ہے، خواہ ہمارے ملک ہندوستان کی ہو یا دنیا کے نقشے پر کہیں بھی امت مسلمہ اور مسلمان آباد ہے، بڑے ہی عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ دشمن پوری لابی کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تمام تدبیروں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کو نفرت ہمارے عمل سے نہیں ہے، اس کو نفرت ہماری عبادات سے نہیں ہے۔ دشمن کی پوری خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ایمانی روح کو سلب کر لیا جائے جو روح ان کے اندر عبادات اور عقائد اور اعمال کی اسپرٹ ان کے اندر پیدا کر، اس روح کو سلب کیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کے لیے مختلف طریقے کا نظام تعلیم رائج کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا نظام تعلیم کہ اگر وہ رائج ہو جائے تو ہماری نسلوں کا ایمان اور یقین خطرے میں پڑ جائے۔ بہت عجیب و غریب صورتحال سے میرے محترم بزرگوں دوستوں ہم گزر رہے ہیں۔ خطرہ ہے ہمارے ایمان کو اور نرغے میں ہمارا یقین، اور دشمن پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس تیاری میں ہے۔ اس لیے اس موقع پر ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم عملی طور پر اپنی اولاد کو اس کتاب محکم سے جوڑیں، عملی طور پر جوڑنے کی ضرورت ہے۔ انہیں قرآن کی تعلیم دیں۔ آج ایک سیلاب ہے انگلش میڈیم اسکولوں کا، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے صبح کو وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلے ہی دن انہیں کتے اور بلی کا سبق پڑھایا جاتا ہے، اور مدرسوں اور مکتبوں کے اندر بچے خالی نظر آتے ہیں۔ آج کل بچے نہیں مل رہے ہیں مدرسے۔ میری اس گفتگو کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دیں، میری اس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے بہت ہی سمجھیے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ قوم کو ضرورت ہے اچھے انجینئرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے ٹیچرز کی، قوم کو ضرورت ہے امانتدار بزنس مینس کی، لیکن یاد رہے کہ ان سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اچھے دیندار اور اچھے مسلمان کی۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو بہت اچھا، آپ کا بیٹا انجینئر ہو بہت اچھا،
آپ کا بیٹا ٹیچر ہو بہت اچھا، لیکن اپنی نسلوں کے ایمان اور یقین کے تحفظ کے لیے جس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ انہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنانے سے پہلے ان مدرسوں کے اندر چٹائیوں پر بیٹھنے والے اساتذہ کرام کے سامنے سے انہیں گزار کر کے انہیں قرآن کی صحیح تعلیم دے دی جائے، انہیں حدیث کی صحیح تعلیم دے دی جائے، اور انہیں حلال اور حرام کا شناخت کرا دیا جائے۔ اس لیے کہ جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ آج حلال و حرام کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، نظام چل رہا ہے تو سودی نظام چل رہا ہے، معاشرہ چل رہا ہے تو بے پردگی کا چل رہا ہے۔ اگر پردے کے ساتھ ہماری بیٹیاں آتی ہیں تو اس کے اوپر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان چٹائیوں سے گزار کر کے اس طریقے سے انہیں آگے بڑھائیے کہ اگر وہ ڈاکٹر بن کر کے اپنی کیبن میں بیٹھے تو جب اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز پہنچے تو اپنی کیبن کو بند کرے اور فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے سجدہ ریز ہو جائے۔ اگر وہ انجینئر بن کر کے اپنے آفس میں بیٹھے تو ایک سچا اور پکا اور دیندار مسلمان ہونے کی حیثیت سے بیٹھے، مگر یہ اس وقت ہوگا جب ان چٹائیوں سے انہیں گزار کر کے انہیں صحیح قرآن کی تعلیم دے دی جائے۔ یا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نہیں ہو رہا، یا میری بات اگر تلخ ہو رہی ہے تب بھی آپ سنیے، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کارِ دل یاقی۔ اس کو بھی آپ گوارا کریں۔ کیا یہ میں حقیقت بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو راحت پہنچانے کے لیے گرمی لگ جاتی ہے تو پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، گرمی اور بڑھتی ہے ہمارے پاس دولت ہوتی ہے تو ہم کولر کا انتظام کرتے ہیں، اور صاحب ثروت ہوتے ہیں تو گھروں کے اندر اے سی لگاتے ہیں۔ پوچھا جائے یہ انتظامات کیوں ہو رہے ہیں تو آپ یہ جواب دیں گے کہ یہ اس لیے ہے کہ ہماری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ دنیا کی راحت پہنچانے کے لیے ہر طریقے کے انتظامات کریں اور آخرت کی راحت کو پہنچانے کی فکر ہم اور آپ نہ کریں تو کس خدا افسوس کی بات ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر پہلے ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی میں نہیں سنا رہا ہوں، یہ سمجھو کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کے کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے مگر بات قرآن کریم کی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو، اور جب بھی قرآن نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو تو یاد رہے کہ اس کے مخاطب صرف ابو بکر و عمر نہیں تھے، اس کے مخاطب صرف عثمان و علی نہیں ہے رضی اللہ عنہم، بلکہ وہ بھی اس کے مخاطب تھے، اور قیامت تک آنے والی پوری امت مسلمہ اس کی مخاطب ہے۔ اور قرآن بہت صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو تم خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کے ایندھن لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہوں گے بلکہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانا ہے، اس ذمہ داری کو لے کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور قرآن کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم عملی طور پر قرآن سے جڑیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بعض خود مجھ سے ملنے والوں نے بتلایا، بڑا افسوس ہوا کہ ہمارا قرآن کریم سے کتنا تعلق ہے کہ بعض کہنے والوں نے مجھے بتایا کہ مولانا ایک رمضان میں قرآن اٹھاتا ہوں تو دوسرے ہی رمضان میں اٹھانے کی نوبت پیش آتی، یعنی پورے سال کتنے بھائی ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ہمارے پاس ہماری تجارت کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس ہماری زراعت کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس ہماری بزنس کے لیے وقت ہے، ہماری شادی بیاہ اور گھروں کی تعمیر کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو کیا ہمارے پاس 10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نہیں؟
ہمارے سامنے جو بھائی بیٹھے ہیں ان کی صورتحال میں نہیں جانتا ہوں، البتہ ان سے ریکویسٹ اور درخواست یہ ضرور کرتا ہوں کہ ایسا موقع نہ آئے کہ ہمیں افسوس کرنا پڑے کہ سالوں سال قرآن نہ اٹھائے۔ افسوس کی بات ہے، ملی نہ اتنی بھی فرصت کی اس کو پڑھ لیتا، ملی نہ اتنی بھی فرصت کی اس کو پڑھ لیتا۔ کتاب تیرے لیے آسمان سے اتری تھی، کتاب میرے لیے آسمان سے اتری تھی، یہ کتاب کسی اور کے لیے نہیں اتری تھی، ہمارے اور آپ کے لیے اتری ہے۔ اس لیے یہ جلسہ، یہ تقریب، یہ حفظ قرآن کی تکمیل، یہ صرف اور صرف اس نصیحت کے لیے ہے، اس عبرت کے لیے ہے کہ ہم قرآن کریم سے جڑیں، اپنے دل کا آغاز ہم قرآن کریم کی تلاوت سے کریں، اپنے گھروں کی مذکورات کو تاکید کریں کہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا اس وقت تک جب تک کہ اس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے قرآن کریم سے جڑنا، اور اس طریقے سے ہم قرآن کریم سے عملی طور پر وابستہ ہوں گے۔ یقین مانیے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں انشاءاللہ ان گھروں میں آتی ہیں اور آتی رہیں گی جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی قرآن کی کریم کی تلاوت کا پابند ہونا ہے۔ اگر 10 منٹ آپ نہیں نکال سکتے ہیں باقاعدہ قرآن کریم کے لیے، تو اتنا تو ہمیں سے ہر شخص کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں جن کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیا ہم چلتے پھرتے ان کو تو پڑھ ہی سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو پھر قرآن کھول کر کے پڑھنے کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے گا۔ بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے قرآن کریم کی کچھ دیر کی تلاوت دیکھ کر کے قرآن کریم کو پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنے کے ثواب زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں زیارت کا بھی ثواب ملتا ہے اور تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم گھر والوں کو بھی تاکید کریں اور خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کے پابند ہوں، تاکہ اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے ہم مستفید ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت بہت مختصر ہے، مجھے ایک اور جگہ راستے میں جانا ہے، 5 بج چکے ہیں۔ میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ دشمن بہت بیدار ہے، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جواب دینا ہے دشمنوں کو، مگر جواب دینے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تیر و تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دشمنوں کو جواب دینا ہے اپنے اخلاق سے، دشمنوں کو جواب دینا ہے اپنے کردار سے، ان کو جواب دینا ہے اپنی نشست و برخاست سے، اپنے طرز زندگی سے انہیں جواب دینا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا دشمنوں کا جواب یہی ہوگا کہ اگر دشمنان اسلام کو ہماری مقدس کتاب قرآن کریم سے نفرت ہے تو اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ عہد کر کے اٹھے کہ اگر دشمنان اسلام کو ہماری آخری کتاب قرآن کریم سے نفرت ہے تو ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے رشتہ دار کا کوئی بچہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس کو ہم قرآن کی تعلیم نہ دیں۔ دیکھیں بھائی، یہ ہے دشمنوں کا جواب۔ اگر دشمنوں کو نفرت ہے ہمارے لباس سے تو ہم اسلامی لباس پہنیں گے۔ اگر دشمنان اسلام کو ہماری داڑھیوں سے نفرت ہے تو ہم عہد کر کے اٹھیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر ضرور سجائیں گے۔ دشمن چاہے خوش ہو یا ناخوش، ہمیں دشمن کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں خوشی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، یاد آ گیا، وہ واقعہ بھی سنا دو۔ زمانے طالب علم بھی میں ایک رسالے میں نے واقعہ پڑھا تھا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ حضرت ایک سفر میں تھے حیدرآباد کے، کسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے رکے، میزبان بہت بے تکلف تھے حضرت سے، تو نماز پڑھنے کے بعد حضرت چلتے پھرتے تھے، اس وقت گاڑی پر بیٹھ گئے اور میزبان صاحب نے یہ کیا کہ مسجد کے باہر ایک ٹھیلے والا مونگ پھلی بیچ رہا تھا، تو مونگ پھلی خریدنے لگے اور خرید کر لے کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے، اور بے تکلفی تھی تو حضرت سے فرما دیا کہ حضرت مونگ پھلی کھانا پسند کریں گے؟ اس وقت حضرت نے ایک مونگ پھلی اٹھا لی
اور اسے توڑا تو اس میں دانا ہی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ پیسے سے لائے ہو یا بغیر پیسے کے؟ تو میزبان نے کہا کہ نہیں حضرت پیسے سے لائے ہیں۔ فرمانے لگے حضرت اس میں تو دانا ہی نہیں ہے۔ تو میزبان نے کہا کہ حضرت بعض مونگ پھلیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں دانے نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں اس سے بھی عبرت حاصل ہو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ مونگ پھلی جس میں دانا نہیں تھا اس کو تولا گیا کہ نہیں تولا گیا؟ قیمت لگی کہ نہیں لگی؟ فرمایا حضرت تولا گیا اور قیمت بھی لگی۔ تو فرمایا ایسا کیوں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہی سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہے، اس مونگ پھلی میں دانا نہیں تھا پھر بھی اس کی قیمت لگی، اس لیے کہ اس مونگ پھلی نے ان مونگ پھلیوں کی صورت اپنا رکھی تھی جس میں دانے ہوتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا والے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا مومن کہنے والے لوگ اگر صرف حضور کی صورت کو اپنا لے تو اگر دنیا والے اس کی قیمت لگاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ ہماری ان صورتوں کی ضرور قیمت لگائے۔ مگر ہماری تو صورت حال یہ ہے کہ سیرت تو درکنار، صورت بھی اپنانے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ دنیا ہمارا مذاق نہ اڑانے لگے، اور کہنے کو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے شکوہ رہتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان۔ حضرات گرامی یہ شکوے کا موقع نہیں ہے، عملی طور پر مسلمان ہوئیے اور ایسے مسلمان ہوئیے جیسا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ظاہری اعتبار سے بھی تم مومن معلوم ہو اور باطن بھی تمہارا وہی عمل کرے جو اس کا ایمان مقتضی ہے۔ مگر شروع میں بہت سارے لوگوں کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی، ہمیں اس قربانی کے لیے تیار ہونا۔ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے اسلاف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہم نام لینا ہے صدیق اکبر کے، فاروق اعظم کے، حضرات صحابہ کرام کے، مجتہدین اور محدثین و مفسرین کے کتنی قربانیاں انہوں نے اسلام کے خاطر پیش کی ہیں۔ جب اسلام پر قربانیوں کی بات آتی ہے تو پوری تاریخ سامنے آ جاتی ہے، ایک نام آتا ہے۔ جب بھی اسلام کی تاریخ مرتب کی جائے گی تو قربانی پیش کرنے والوں میں صحابہ کرام میں سے ایک نام آئے گا، حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں یہ واقعہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج جب داڑھی رکھنے کو کہا جاتا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے پابندی کے ساتھ کہا جاتا ہے تو بہانے شیطان فوراً ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے لگتا ہے۔ اسی وسوسوں کو ہٹا کر کے ان قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آپ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوے کی تردید کے لیے صحابہ کرام میں سے آپ کی نگاہ انتخاب حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم پر پڑی اور آپ نے فرمایا یہ خط لے کر کے جاؤ مسیلمہ کذاب کے پاس اور اس کے دعوی نبوت کی تردید کرو۔ حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم وہ پیغام لے کر کے مسیلمہ کذاب کے پاس یمامہ جاتے ہیں۔ مسیلمہ اپنی آفس کے اندر انہیں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حبیب ابن زید اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب ابن زید فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مسیلمہ دوسرا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے حبیب اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم فوراً پلک پر وار کرتے ہیں لا واللہ کذبت یا عدو اللہ،
نہیں دشمن خدا تم جھوٹے ہو، نبوت کا سلسلہ محمد رسول اللہ کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے، اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا انا اللبنۃ الاخیرہ، میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں، اور لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں۔ مسیلمہ کذاب یہ سنتے ہی چراغپا ہو گیا اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چنانچہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، آپ بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو مسیلمہ نے پھر یہی سوال دہرایا اور آپ نے پھر یہی جواب دیا، اس طریقے سے آپ کا ایک پیر کاٹ دیا گیا۔ 4 مرتبہ یہ سوال دہراتا رہا مسیلمہ کذاب، اور حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے، جسم کے لخت لخت اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مدینے کے اندر کوہرام برپا ہو گیا۔ آقا نامدار تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ غمگین ہوئے، اور جب یہ خبر آپ کی والدہ محترمہ کو پہنچی تو فرمایا لہذا اليوم ارضعته ولمثل هذا اليوم اعددته، مجھے کوئی افسوس نہیں، اسی جیسے دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا، اور اسی جیسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے میں نے اس بچے کو پالا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوست، یہ اسلام کی قربانی ہے۔ ہمیں اگر تھوڑی سی داڑھی رکھنے کے لیے کچھ قربانی پیش کرنی پڑے تو ہمیں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ کون نہیں جانتا ہے اسلام کی پہلی خاتون حضرت سمیہ کو، جس کو ابو جہل نے پکڑ کر کے ان کی شرمگاہ کے اوپر تیر مارا، اور جسم کے 2 ٹکڑے اس طریقے سے کیے گئے کہ دونوں طرف اونٹ دوڑا دیے گئے، اور آپ کے جسم کے 2 حصے کو اس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا کہ اس موقع کے اوپر ابو جہل نے فرمایا تھا سمیہ بتاؤ تم اپنا جان بچاؤ گی اپنی ایمان؟ تو سمیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ قربان جائیے ایسی خواتین کے اوپر جنہوں نے فوراً جواب دیا کہ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، جی ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک۔ یہ سننا تھا کہ جسم کے 2 لخت ہو گئے اور 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر 2 معبود اور 2 مسجود گوارا نہیں کیا۔ حضرات گرامی، اسلام انہی قربانیوں کا آج تقاضا کرتا ہے، آج انہی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس پیغام کو عام کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے، قرآن کریم اور دامن اسلام سے حقیقی طور پر وابستہ ہونا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ رب العزت ان مختصر سی گزارشات کو قبول فرمائے، اس حقیر کو بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر ادارے کے ذمہ دار محترم اور آپ حضرات کو، ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اچھی مجلس کا انعقاد کیا۔ قرآن کریم سے نسبت اور وابستگی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی قائم فرمائے، ہماری نسلوں میں بھی قائم فرمائے، اور دشمنان اسلام کی تدبیروں کو اللہ رب العزت ناکام فرما دے۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔